السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی۔ ناظرین، کراچی کے اندر جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اس پر ہم نے دیکھا کہ کل بھی سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اندر اس پر بات ہوئی اور آج بھی اس پر بات کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ جو سیفٹی میئرز کے حوالے سے ایک نقطہ تھا اس پر بھی زور دیا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ جان بوجھ کر جو سیاست اس معاملے پر کر کے 18ویں ترمیم کی طرف یہ معاملہ جو ہے وہ لایا جا رہا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کی جانب سے بھی بات کی گئی اور انہوں نے کہا کہ جو موجودہ ڈھانچہ ہے اس ڈھانچے کے ساتھ جو کراچی کے انتظامات ہیں ان کو سنبھالنا اور بہتر بنانا جو ہے وہ شاید ممکن نہیں ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی ایم کیو ایم کا موقف بھی سنا، پھر سی ایم سندھ کی جو پریس کانفرنس تھی وہ بھی یقیناً آپ کی نظر سے گزری ہوگی، تو یہ تمام جو پوائنٹس ہیں وہ تو سامنے آ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی ایم کیو ایم یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے اس کو مزید مضبوط بنانا چاہیے اس واقعے کے بعد بھی۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک اہم مطالبہ تھا اپوزیشن لیڈرز کی اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے، اب قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی صاحب کی اپوائنٹمنٹ بطور اپوزیشن لیڈر کے بعد آج سینیٹ کے اندر بھی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو جو اپوائنٹمنٹ ہے اپوزیشن لیڈر کے طور پر وہ ہو گئی ہے، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے، اور آج پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اب آگے بڑھنا چاہیے اور عمران خان صاحب سمیت جو بھی سیاسی اس وقت رہنما قید میں ہیں ان کو رہا کیا جانا چاہیے۔ عام معافی کی بات کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کی چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی۔ پھر قومی اسمبلی کے اندر آج طلال چودھری صاحب نے ایک اہم بیان دیا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، جو پی ٹی آئی کا موقف ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ اپوزیشن لیڈر کے معاملے سے سر شروع کرتے ہیں کہ یہ ایک اہم آپ کا مطالبہ تھا جو کہ مان لیا گیا ہے۔ اب آگے ذرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات کے حوالے سے، خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے اسی طرح کوئی بات چیت کے ذریعے آگے بڑھا جائے؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر کا ہمارا مطالبہ تھا، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں مان لیا گیا ہے کہ جیسے کوئی ہم پہ احسان کیا گیا ہے، جیسے ہم کوئی ناحق بات کر رہے تھے۔ جی، اپوزیشن لیڈر اپوزیشن کا ہی رائٹ ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اتنا لیٹ کر کے نوٹیفیکیشن کرنا یہ ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے۔ جو انہوں نے کیا ہے وہ ان کو پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ جمہوری نظام میں، پارلیمانی نظام میں یہ ہمارا ہی رائٹ تھا، ہم پہ کسی نے کوئی احسان نہیں کیا۔ انہوں نے ان کو یہ کام پہلے کر دینا چاہیے تھا، تو دیٹس دیٹ۔ جی، جہاں تک آپ نے کہا کہ ملاقاتوں کے حوالے سے بالکل ملاقاتیں کھلنی چاہیے۔ آئسولیشن ہیز بن ٹو لانگ۔ ہمارے لوگ ہر منگل کو جاتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھتے ہیں، اب وہ ملاقات نہ ہونے کو پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون سی سیاسی حکمت عملی ہے جس کے تحت یہ ہر منگل کو اپنے لیے تماشا بناتے ہیں اور ہمارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے تو ایک یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پہنچنا اور اپنی جو ہے سولیڈیرٹی شو کرنا عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقاتیں روکنے کے حوالے سے۔ تو یہ اگر عقل مند ہو تو ان کو تو چاہیے کہ یہ فوری سیاسی ہوں، تو ان کو فوری ملاقاتیں کھول دینی چاہیے۔ ہمیشہ جس چیز کو آپ دباتے ہیں وہ چیز اتنا اٹھتی ہے، اتنا اس کا ریاکشن آتا ہے۔ تو ملاقاتیں تو الٹیمیٹلی ہونی ہیں، آج نہیں تھے کل، کل نہیں تھے پرسوں، اور وہاں پہ جو بلڈ اپ ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں اس کے اوپر ملاقات کے حوالے سے بالکل اس پہ بات ہونی چاہیے۔ تو سر یہ جو آج ایک پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن تھا ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے چیئرمین سینیٹ کے ساتھ، تو آپ کے پاس کوئی سر اطلاعات ہیں کہ جیسے حال ہی میں رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی تجویز دی کہ مذاکرات ہونے چاہیے، یا آج جو ملاقات ہوئی ہے تو اب کوئی مذاکرات کی طرف معاملہ بڑھتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے سر، یا آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے؟ پی ٹی آئی کے وقت کے ہاتھ میں یا کسی وقت کے فار دیٹ میٹر، خصوصاً وچ از اونلی پی ٹی آئی، وہ خان نے ان کے سے یہ اختیار جو ہے وہ لے کے تو وہ ٹی ٹی اے پی کے سربراہ اچکزئی صاحب کے حوالے کیا۔ اگر وہ جا کے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں تو پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وہ ان لائن ود دی خان صاحب ڈائریکشن ہے، اور پی ٹی آئی آن اٹس اون کوئی اجازت نہیں ہے کسی سے بات کرنے کی ان کے پارٹی لیڈر کی طرف سے۔
ٹھیک ہے۔ شیخ صاحب، ایک نکتہ آج طلال چودھری صاحب نے قومی اسمبلی کے اندر رکھا تھا، اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ پہلے بھی پی ٹی آئی کے اوپر ایک تنقید ہو رہی ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا کے اندر جو دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی رکاوٹ ہے۔ اس طرح کے بیانات یقیناً آپ کی نظر سے گزرے بھی ہوں گے۔ آج منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک وزیر اعلیٰ، جن کا میں نام لے سکتا ہوں، انہوں نے نام نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے متعلقہ حکام جو ہے ان کو کہا کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ کریں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایم کیو ایم نہیں، معذرت، اے این پی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ یا جے یو آئی ایف جو ہے وہ نہیں بننا چاہتے۔ آپ اس بیان پر سر کیا کومنٹ کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس میرے علم میں تو اس قسم کا چیف منسٹر کے پی کا کوئی بیان میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر کوئی پبلکلی آیا ہے تو میری نظروں سے نہیں گزر رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس قسم کا بیان دے سکتے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں، بیکاز پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی بڑی واضح ہے۔ ہم دہشت گردی کے بھی خلاف ہیں، ہم دہشت گردوں کے بھی خلاف ہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف تھے، ہیں اور رہیں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ وکٹم رہی ہے ہمیشہ دہشت گردی کا۔ پچھلے 13 سال میں جو دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی ہیں، جو دہشت گردیاں ہوئی ہیں، وہ ہمارے لوگوں کے خلاف ہوئی ہیں، ہمارے ووٹر کے خلاف ہوئی ہیں، ہمارے ووٹ بینک کے خلاف ہوئی ہیں۔ طالبان نے اگر یہاں کی کارروائیاں کی ہیں تو ہماری حکومت میں ہماری عوام کے خلاف کی ہیں، تو وی آر دی وکٹمس۔ ہمارے سٹنگ منسٹرز، ہمارے سٹنگ ایم پی ایز، ہماری تحصیلوں کے صدر، ہمارے یوتھ کے صدر ابھی ماضی قریب میں بھی اسی دہشت گردی کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں اے این پی اور اس میں پیپلز پارٹی اور نون تو خیر کسی گنتی میں نہیں آتے ہیں اس کھاتے میں۔ ہاں، بالکل یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جب ایسی دہشت گردیاں ہوتی ہیں اور پھر وہ نہیں رکتی ہیں، یا کوئی جو آپریشنز ہوتے ہیں اور وہ حکومتیں اس کے اندر شامل نہیں ہوتی، یا ایک جوائنٹ اونرشپ نہیں ہوتی، تو اس کا جو شارٹ فال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے لوگ منتقم ہو جاتے ہیں، اور اس سے پاکستان تحریک انصاف میں یہ سوچ پائی جاتی ہے، اور کے پی کے تحریک انصاف کے اس میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، اور عمران خان صاحب بھی اندر کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ اس پہ کوئی افیکٹو کردار ادا نہیں کریں گے تو آپ کا حشر اس صوبے میں وہی ہو سکتا ہے جو اے این پی کا ہوا تھا۔ کیونکہ جب اے این پی اپنا افیکٹو کردار دہشت گردی کے حوالے سے ادا نہ کر سکی، اور اس میں پھر یہ ہوا تھا کہ لوگ ان سے دور ہو گئے تھے، تو خان صاحب باقاعدہ طور پہ، میں خود جب خان صاحب سے ڈالا جیل میں ملنے جاتا تھا تو تب بھی یہ چیزیں 2 دفعہ وہاں ڈسکس ہوئی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی بات ہوئی، مگر میری نظر سے نہیں گزری، اور اگر کوئی پبلکلی نہیں ہوئی تو میرے علم میں نہیں ہے۔ اور جو پارٹی پالیسی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، وی آر اگینسٹ ٹیررزم۔ ٹیررزم شوڈ بی روٹڈ آؤٹ آف دی سوسائٹی، whether it's done by the local players or it's done by Afghans who come into Pakistan and do this terrorism. شیخ صاحب، لیکن حال ہی میں جو سی ایم صاحب نے دورہ کیا پنجاب کا اور سندھ کا بھی دورہ کیا، اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ خان صاحب کی ہدایات ہیں، تو کیا اب اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف بھی کوئی ان کا وزٹ ہوگا اس طرح کا، یا اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے باقی اسٹریٹجی پی ٹی آئی سر کیا بنا رہی ہے؟ لیکن اسٹریٹ موومنٹ تو پورے انہوں نے کچھ ایک شہر کا تو نہیں کہا نا، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ سی ایم صاحب صرف پشاور کی گلیوں میں اسٹریٹ موومنٹ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پورے پاکستان میں اس کو وہ کریں گے، اور اس کے لیے وہ لاہور بھی گئے ہیں، اس کے لیے وہ کراچی بھی گئے ہیں۔ تو اسٹریٹ موومنٹ وچ از ٹوٹلی پولیٹیکلی کانسٹیٹیوشنلی پرامن موومنٹ جو ہے وہ ہمارا رائٹ ہے۔ تو اس حوالے سے وہ سارے پاکستان میں گئے ہیں اور چیزیں موبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باقی ذمہ داری تو آج آ کے یہ تو ایک ٹرپ ہی لگا سکتے ہیں نا جی، ذمہ داری تو سندھ میں حلیمہ عدل شیخ کی ہے، پنجاب میں عالیہ حمزہ کی ہے۔ یہ تو صرف جا کے وہاں پہ ٹریگر کر سکتے ہیں چیز کو، ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نکلیں۔ الٹیمیٹلی تو جو وہاں پہ لوکل لوگ ہیں، یہ انہوں نے ہی آرگنائز کرنا ہے، اور ان کے جانے کا ایک اچھا اثر ہوا ہے، لوگوں میں ایک جذبہ آیا ہے۔ تو سر کسی مرحلے پر جو حکمت عملی ہے وہ 8 فروری کی حوالے سے ہو یا باقی جو اسٹریٹ موومنٹ کا، جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ پورے پاکستان میں، تو اب 8 فروری کے حوالے سے سر اسلام آباد اس میں شامل ہوگا اگر کوئی دھرنا ہوتا ہے یا احتجاج ہوتا ہے تو؟ دیکھیں سر، اسلام آباد پاکستان سے باہر تو نہیں ہے نا۔ اسٹریٹ موومنٹ کا جب پورے پاکستان میں کہنے کا کہا جاتا ہے تو اسلام آباد خدا نہ خواستہ کو ہندوستان میں یا افغانستان میں تو نہیں ہے، وہ پاکستان کے اندر ہے۔
تو جو اسلام آباد کے ذمہ داران ہیں وہ اپنا رول ادا کریں گے جو ان کو کرنا چاہیے. دیکھیں شٹر ڈاؤن کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے یہ تو ٹی ٹی اے پی کے اعلامیے میں آئی تھی شٹر ڈاؤن والی بات. پاکستان تحریک انصاف کو تو خان ٹھیک کی ہے. طرف سے شٹر ڈاؤن والی بات نہیں تھی، مگر کیونکہ احتجاج کا لائے عمل بھی خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو کہا تھا کہ وہ کریں گے، تو وہ ان کی حکمت عملی ہے اچکزئی صاحب کی، جو ان کا اعلامیہ نکلا تھا APC کا، ہوں. جس میں انہوں نے 8 کو شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کے حوالے سے بات کی تھی. ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں شاہد خٹک صاحب، وہ آلریڈی پبلکلی کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کیس آف آئسولیشن KP کو بند کیا جائے گا. تو بیسیکلی دونوں ڈائریکشن جو ہے وہ پارٹی کے سامنے ہیں، اور پارٹی میں جو فیلڈ کے لوگ ہیں اٹس ناٹ مائی پلیس ٹو ڈیسائیڈ اینڈ امپلیمنٹ. جو پارٹی میں فیلڈ کے لوگ ہیں دے آر آلریڈی تھنکنگ آن دیز لائنس، سو وٹ ایور وہ کریں گے ڈیسائیڈ میں آپ سے شیئر کر لوں گا، میری یہی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. شیخ صاحب ایک آخری سر سوال ہوگا کہ حال ہی میں جو ایک بیان آیا تھا علیمہ صاحبہ کی جانب سے کہ خان صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ پاکستان آئیں گے جنوری کے ماہ میں، پھر اب کہا جا رہا ہے کہ وہ ویزا کے لیے اپلائی بھی کر رہے ہیں. طلال چودھری صاحب کا بھی اس حوالے سے بیان ہے کہ PTI بتایا کہ جو خان صاحب کے بیٹے ہیں وہ نائکاپ رینیو کیوں نہیں کروا رہے. سر ایک تو ویزا کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا کوئی انہوں نے اپلائی کیا ہے، پاکستان آنے کا پلان ہے، اور جو طلال صاحب کہہ رہے ہیں سر اس پر اگر آپ مختصراً کامنٹ کر دیں تو. دیکھیں سر، فیملی کی طرف سے جب کوئی چیز ہونی ہوتی ہے وہ جی. اپنی فیملی کو بتاتے ہیں، اور وہ علیمہ خان صاحبہ کے تھرو ہم تک پہنچ جاتی ہے. ہمارا کوئی ڈائریکٹ وہ نہیں ہے، وہ ہم نے اپنی فیملی اور پارٹی کو اوکے. علیحدہ رکھا ہے ہمیشہ، اور جب تک کوئی چیز ان کی طرف سے ہمیں نہیں ملتی تب تک میں اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. ان دا لاسٹ ایپیسوڈ جس میں نائکاپ اور ویزا ایشو ہوا تھا اس پہ ہم نے اپنی پوزیشنز بڑی کلیئر کرنی تھیں. وی وانٹڈ کہ یہ ہم نے کہا کہ یہ اس کو جان کے ڈیلے کر رہے ہیں. تو اب اس کے اوپر لیٹسٹ کیا ڈیولپمنٹ ہے اس پہ فیملی کی طرف سے ہمیں انفارم نہیں کیا گیا. پارٹی کو اگر وہ انفارم کریں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے. نہیں کیا. چلیں بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم تو وقت نکالنے کا. ناظرین شیخ وقاص اکرم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے، پارلیمنٹ کے اندر مذاکرات اور خان صاحب کے بیٹوں کی پاکستان آمد کے حوالے سے انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ سامنے رکھا. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو MQM کا موقف ہے کراچی کی صورتحال اور جو PTI کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور امین الحق صاحب ہمیں جوائن کریں گے.